یہ دیکھیے جی، یہ سورۃ البقرہ شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اوکے، اس کا پہلے کون گرامیٹیکل انالیسس کون کرے گا اس آیت کا؟ اینی ون؟ مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے، جملہ کون سا ہے؟ جی جی سر، اس میں اس کا گرامیٹیکل انالیسس کر سکتے ہیں؟ جی سر یہ ذالکہ اس میں اسم اشارہ ہے، اوکے اور الکتاب جو ہے اسم معرفہ ہے، اوکے لا جو ہے وہ لائے نفی جنس ہے، اوکے ریب فی جو ہے وہ حرف جر ہے، ہی اوکے جو ہے وہ ضمیر متصل ہے، اور ہدن اسم ہے، اسم اوکے نکرہ ہے، اوکے للمتقین لام جو ہے وہ حرف جر ہے، متقین جو ہے وہ جمع سالم ہوگی سے. اوکے جمع سالم ہے. اس کو جملے وائز اس کو کریں نا، یہ جملہ کون سا بنے گا؟ سر جملہ اسمیہ بنے گا، ذالک الکتاب اوکے، ذالک جو مبتدا ہے کیا وہ بنے گا؟ مبتدا بن جائے گا، مبتدا کیا ہوگا؟ ذالک الکتاب. ذالک الکتاب آپ کا مبتدا بن گیا، خبر کیا ہوگا؟ اس میں للمتقین. للمتقین تو نہیں ہو سکتی، وہ تو لام جارہ سے شروع ہو رہی ہے، وہ تو متعلق ہوگا. متعلق خبر صحیح ہوگا. اور لا ریبہ ریبہ جو ہے سر، ریبہ لا ریبہ. لا ریبہ. اوکے، لا ریبہ کو آپ کیا بنائیں گے؟ اس کو خبر. خبر بنائیں گے. اوکے، خبر بنائیں گے. خبر ہم نے پڑھا تھا ہمیشہ حالت رفع میں ہوتی ہے، یہ تو ریبہ تو حالت نصب میں، پھر کیا کریں گے؟ بات آپ نے ٹھیک کی ہے، لیکن ذرا سوچیں، سر ریبہ تو حالت نصب میں ہے. حالت نصب میں سر، تو پھر یہ جو ہے نا وہ پوری کا پورا وہ اس میں خبر نہیں ہوئے گی، اس میں یہ سارے کا سارا وہ جو ہے نا متعلق خبر ہوئے گا. اوکے اچھا، اب دیکھیے، ذالک الکتاب آپ کا مرکب اشاری ہو گیا، اسم الاشارہ اور الف لام والا اسم ہے تو یہ مرکب اشاری بن گیا، اور یہ آپ کا بیسیکلی مبتدا بن گیا. ٹھیک ہے، اب ہم نے خبر ڈھونڈنی ہے. لا ریبہ، ریبہ حالت نصب میں لا کی وجہ سے ہے، یعنی یہ دونوں لفظ ملتے ہیں تو یہ ایک مرکب بن جاتا ہے. لائے نافیہ للجنس کا یہ اسم ہے ریبہ جو ہے، تو یہ ایک آپشن یہ ہوگا، یہ اس کی خبر بن جائے گی. ایک آپشن یہ ہوگا کہ ہدن جو ہے یہ مبنی ہے کہ معرب ہے. ہدن کی یہ 3 مبنی ہے. سٹیٹس کیا ہوتی ہیں؟ جی سر، یہ مبنی مبنی ہے. ہے تو یہ ہو مبنی ہے. سکتا ہے. رفع نصب جر میں ہدن ہدن ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے، نہ اس پہ پیش آتی ہے نہ زیر آتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ حالت رفع میں بھی ہو سکتا ہے. اگر ہم اس کو حالت رفع میں مانیں گے تو یہ پھر خبر ہو سکتی ہے. لا ریبہ پھر آپ کی خبر نہیں ہوگی، پھر یہ ہدن آپ کی خبر ہو سکتی ہے. اسی وجہ سے جب آپ قرآن مجید دیکھتے ہیں، مختلف قرآن مجید دیکھتے ہیں، تو کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ ایسے کیا ہے کہ یہ کتاب، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے. ایک ترجمہ یہ کیا گیا. ٹھیک ہے، وہ اس صورت میں کیے گئے جس نے اس کو ذالک الکتاب کو مبتدا مانا ہے، لا ریبہ کو خبر مانا ہے، فیہ کو متعلق مانا ہے. اچھا، اگر فیہ کو متعلق مانیں گے تو فیہ کو متعلق الکتاب سے مانیں گے. ٹھیک ہے، یعنی اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. اور اگر ہدن کو رفع مان کے نئی جملہ اسمیہ بنانا ہے تو یہ ہدن للمتقین، یہ مبتدا بن گیا، للمتقین آپ کا متعلق بن گیا، ہدایت ہے متقین کے لیے. اب یہ دیکھیں، جو فی ہی ہے، یہ فی ہی دونوں طرف جا سکتا ہے. یہ لا ریبہ کی طرف بھی جا سکتا ہے کہ کوئی شک نہیں ہے اس میں، اور اگر ہم اس کو جملے کو شروع کریں تو یہ ہوگا فی ہی ہدن للمتقین، یہ فی ہی ہدن کی طرف بھی چلا جائے گا، اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے. ٹھیک ہے، اب دونوں جملے میں فرق کیا پڑے گا؟ ذالک الکتاب لا ریبہ، اگر ہم اس کی یہاں تک ٹرانسلیشن کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، not even an iota of doubt، کسی قسم کے شک و شبہ سے یہ کتاب پاک ہے.
فیہ ہدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے. فیہ کیا ہو گیا؟ یہ متعلق ہو کے مقدم ہو گیا. جب متعلق ہو کے کوئی چیز مقدم ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ایکسکلوسیوٹی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہدایت اس کے اندر ہے. لیکن یہاں پہ فرق یہ ہے کہ یہ ہدن یہ معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ ہدن جو ہے وہ نکرہ ہے. نکرہ ہے. اب اگر یہ نکرہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ہدایت تو ہے لیکن ہدایت باقی چیزوں میں بھی ہے. صرف اس کے اندر ہدایت نہیں ہے، باقی میں بھی ہدایت ہے. یعنی ایک تو قرآن ہدایت کا سر چشمہ، امت مسلمہ کے بعد کے پاس دوسرا ہدایت کا سر چشمہ کیا ہے؟ حدیث. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. دیکھیے یہ تو قرآن، تو یہ جب قرآن نازل ہوا تھا تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود تھے نا. تو ایک قرآن ہدایت ہے اور ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہدایت ہے. یعنی قرآن کو الہدا نہیں کہا. اگر الہدا کہہ دیتے تو پھر ایکسکلوسیوٹی آ جاتی ہے، پھر تو یہ تھا کہ قرآن کے علاوہ ہدایت کی ہے ہی نہیں ہے. تو جو آج انفارچونیٹلی حدیث کے منکر ہیں، جو حدیث کا انکار کرتے ہیں یا جو کہتے ہیں یار ہمارے لیے تو قرآن ہی کافی ہے، ہمیں حضور کی حدیث سے یا سیرت سے کیا لینا دینا، نعوذ باللہ، ان کو ایک بات کرنے کا موقع مل جاتا. اس لیے یہاں پہ نکیرہ لایا گیا ہدن للمتقین، یعنی ہدایت متقین کے لیے. لیکن یہ مت سمجھنا کہ صرف یہ ہی ہدایت ہے. اس لیے قرآن مجید میں جگہ جگہ فرمایا گیا ہے کہ جو حضور تم کو دیں وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ. حضور کی ذمہ داری دی گئی لتبین، تاکہ وہ واضح کریں اس قرآن کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. حضور کی ذمہ داری دی گئی یہ بالغ وہ پہنچا دے جو اس قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے. تو یہ دیکھیے اب یہ ایک آیت ہے، ایک آیت کا ارینجمنٹ ہے. اچھا دوسرا یہ جو رموز اوقاف ہے نا، کہاں پہ پاز کرنا ہے کہاں پہ پاز نہیں کرنا، یہ مین میڈ ہے، یہ انسانوں نے لگائے ہوئے. یہ حضور کے بعد تقریباً 200 سال کے بعد یہ اعراب لگائے گئے ہیں، رموز اوقاف لگائے گئے ہیں. ٹھیک ہے، جہاں پہ رکنا ہے جہاں پہ نہیں رکنا، تو یہ انسانوں کے لگائے ہوئے ہیں. اس کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے کہ کہاں پہ رکنا ہے کہاں پہ رکنا نہیں ہے، وقف کہاں ہوگا کہاں نہیں ہوگا. وقف کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک جملہ مکمل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ دیکھیے ایک ایک آیت کے اندر حکمت کے موتی چنے ہوئے ہیں. اور یہ ہمیں تب تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک ہمارے پاس ان سبجیکٹس کی گرپ نہیں ہوگی. پھر جب ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان سبجیکٹس کے اوپر گرپ حاصل کر لیتے ہیں تو پھر جب آئے گی تو اس کو پڑھنے کا لطف بھی آئے گا، پھر وہ ڈائریکٹ دلوں پہ عمل بھی کرے گی اور اثر بھی کرے گی. وَإِذَا تُلِيَتْ آیاتنا زادتہم ایمانا، جب ان پہ ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. ایک اور جگہ پہ آتا ہے جب ہماری آیات پڑھی جاتی ہے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے پر یہ امپیکٹ اثر کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہم ترجمہ پڑھتے ہیں. ترجمہ جو ہے اٹ از اے رف ایفرٹ ٹو انٹرپریٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ. ٹھیک ہے، وہ ایک ہیومن ایفرٹ ہے. اور انسان ترجمے اور قرآن میں وہی فرق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور مخلوق میں فرق ہے. جتنا فرق اللہ اور بندے میں ہے اتنا ہی فرق قرآن اور اس کے ترجمے میں. ٹھیک ہے، ترجمہ قرآن کا نعم البدل نہیں ہو سکتا. ترجمہ ہر چیز ہو سکتا ہے، قرآن نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم عربی زبان سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہمیں وہ جو عربی کا ٹیسٹ ہے وہ ٹیسٹ آئے تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سمجھ سکیں، پڑھ سکیں جیسا کہ اس کو پڑھنے کا حق ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سفر میں آسانیاں پیدا فرمائے. ایڈوانس گرامر بلاغہ بہت مشکل کانسیپٹس ہیں، آسان کانسیپٹس نہیں ہیں، تنگ کرنے والے کانسیپٹس ہیں. بندہ بہت تنگ پڑتا ہے، ٹرمینالوجیز بہت ثقیل ہو جاتی ہیں، مشکل ہو جاتی ہیں. لیکن بس آپ نے گھبرانا نہیں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آسانی کی دعا کرتے رہنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے کچھ سیشنز میں ہم انہی سے ریلیٹڈ حکمت قرآنیہ دیکھیں گے کہ قرآن ایک ہی لفظ کو کیسے مختلف طریقوں سے استعمال کرتا ہے اور اس کے اندر کیا خوبصورتیاں پنہاں ہوتی ہیں تاکہ ہمیں اس کو سمجھنے میں، سبجیکٹ کو سمجھنے میں مدد ملے. پہلے ہم 3-4 دن اس کے متعلق بیس بنائیں گے.
جب ہماری بیس کمپلیٹ ہو جاتی ہے, ہمارے کچھ کانسیپٹ ریوائز ہو جاتے ہیں, تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم فارملی اس کا آغاز کر دیں گے. اوکے جی, کوئی سوال؟